ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کریں ایم کیو ایم کے لینڈ ریفارم بل پہ اور رشید گوڈیل صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو 36 ایکڑ کا انہوں نے میکسیمم سیلنگ رکھی ہے اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے اور یہ کیوں یہ بل لے کر آئے ہیں, اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ دیکھیں جو سیلنگ رکھی ہوئی ہے تو ہم نے بل پیش کیا ہے. یہ بل اسپیکر کے پاس پاور ہے کہ وہ اسمبلی میں لے کے آئے. اسمبلی میں اس بل پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, جیسے آر جی ایس ٹی پہ ابھی ہو رہی. پہلے یہ بل جائے گا, اس کے متعلقہ کمیٹی میں جائے گا, کمیٹی اس میں سفارشات دے گی اور پھر پارلیمنٹ بحث ہوگی. ہمارے حساب سے ہم نے 36 رکھا ہے کہ ایک فیملی جس کے 2-3 بچے ہوں اور ایک بہن یا بیٹی کواری ہو اس کی, تو اس کے لیے سفیشینٹ ہے کہ کمائے گا بھی, بچائے گا بھی اور اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ بھی ڈالے گا. صاحب یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو اپنا انپٹ دینا چاہتا ہوں. چائنا میں 6.5 ہیکٹر وچ از اراؤنڈ 16 ایکڑ انہوں نے طے کیا آفٹر دا ریولیوشن, وچ از گیون ایٹ آن 30-year لیز آن دا کنڈیشن دیٹ فیملی ول لیو ان دا ولیج اینڈ کلٹیویٹ. وہاں کنڈیشن یہ ہے کہ اف یو ڈیسائڈ ٹو, آپ اگر کہتے ہیں کہ ہم شہر جا رہے ہیں, جو کہ ہو رہا ہے وہاں بہت, کیونکہ فری ٹریڈ زون بنے, وہاں سیلریز وغیرہ بہت اچھی مل رہی ہیں, تو یو ہیو ٹو بیسکلی سرنڈر دا لینڈ بفور یو لیو اینڈ دین وہ کسی اور کو پھر دے دیا جاتا ہے. ایران میں جو میں نے پڑھا, مے بی ناٹ دیٹ, جو 1-2 کتابیں میں نے پڑھی ہیں اس کے مطابق انہوں نے وہاں ڈٹرمائن کیا 20 ایکڑ ایز دا میکسیمم سیلنگ, اینڈ ایک جنرل اعلان کر دیا گیا کہ ہر آدمی جو گاؤں میں رہنا چاہتا ہے وہ 5 ایکڑ زمین لے لے. اینڈ بیسکلی آفٹر 10 years اٹ واز انڈورسڈ. شہر میں انہوں نے اسٹیبلش کیا کہ ایوری بڈی از لیونگ ان اے ٹاؤن, اس کا ایک حق بنتا ہے چھوٹے سے گھر کا. جو لوگ بے گھر کے تھے ان کو اسٹیٹ نے خرید کے گھر دوسرے جن کے پاس ایک سے زیادہ ان کو دیا. تو یہ 16 ایکڑ, یہ 20 ایکڑ, وائی 36 ایکڑ ان یور کیس؟ دیکھیں بل دیا ہے کہ ایک ہماری فیملی جو ہے, دیکھیں چائنا کی آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی جگہ چاہیے یہاں کے؟ چائنا کی جہاں بات کرتے ہو آپ, میں چائنا خود بھی گیا ہوں اور ان کی ایگریکلچر جہاں جہاں ہوتی ہے وہاں وزٹ بھی کیا ہے. چائنا میں ایک بچہ الاؤ ہے. ہاں صحیح, یہ بھی کہہ رہے ہیں. تو فیملی کی ریسٹرکٹ ہو گئی, ایک میاں بیوی اور ایک بچہ بس. یہاں پہ ایوریج ہمارے یہاں 3 بچے تو ہیں کم سے کم, ابھی زیادہ ہی ہوں گے گاؤں. سیلاب میں جب میں گھومتا رہا ہوں تو میں حیران ہوا کہ 6 بچے سے کم کا تو کوئی تصور نہیں. 18 بچے بھی کسی جگہ پہ دیکھے, تو ہم ایوریج 3 بچہ میں گئے نا, انہوں نے کہا کہ ایوریج از 6. 3 میاں بیوی 2-5, ایک بہن یا بیٹی بیٹھی ہوئی کواری, وہ 7 لوگ یا 6 لوگوں کی فیملی بن جاتی ہے ایوریج. اب بات آپ نے تھوڑی دیر پہلے کی تھی کہ کاف لیگ کے جمالی صاحب, میں آپ سے اس بات سے بھی تسلیم نہیں کرتا, اس بات کو بھی, کہ جب ہم 3 سال سے ایگریکلچر انکم ٹیکس کی بات کر رہے ہیں, مطلب ہم تو پارٹی تو ہم شروع دن سے کر رہی ہے. جی جی, جب سے میں نے 3 سال اسمبلی کا میں نمائندگی کی ہے, میں نے اپنی آنکھوں دیکھا. الطاف بھائی تو شروع دن سے کہتا ہے کہ انجسٹس نہیں ہونا چاہیے. اس ملک کو بگاڑا ہی جاگیرداروں, وڈیروں, سرمایہ داروں نے, جو عوام کا خون چوستے ہیں, 98% عوام کا خون چوستے ہیں, ان کے بدلے دیتے کچھ نہیں ہے. تو جب پروپوزل دی جاتی تھی نا, تو چاہے پیپلز پارٹی میں بیٹھا ہوں, چاہے مسلم لیگ نون میں بیٹھا ہوں, مسلم لیگ کاف میں بیٹھا ہوں, واٹس کسی پارٹی میں. واٹ اباؤٹ اے این پی؟ اب ڈیمانڈ کر رہی ہے ایگریکلچر انکم ٹیکس کا. اچھا, لینڈ ریفارمز کی بھی بات کرتی ہے, لیکن جب ایک منسٹر جب بن جاتا ہے ان کا, تو آر جی ایس ٹی میں مخالفت کی جگہ حمایت کا اعلان کرتی ہے. تو ول ہونی چاہیے, ویژن ہونا چاہیے. اور آپ جب کہتے ہو کہ سیاست برائے خدمت, جو ہمارا ایک نعرہ ہے, صرف نعرے کی حد تک نہیں ہے, ہم نے عملاً ثابت ہر جگہ کیا ہے. تو آپ کو ہوگا کیا کہ اس ملک کی جو بیکار لینڈ پڑی ہوئی ہے, اور جب آپ کہہ رہے تھے وہ چائنا میں واپس کر دیتے, تو آپ نے ہسٹری بھی پڑھی ہوگی. برٹش زمانے میں آپ زمین کے کسٹوڈین تھے صرف زراعت اگانے کے لیے. مالک کون ہوتا تھا اس کا, ایکچوئل مالک گورنمنٹ آف برٹن. جی, پاکستان جب آزاد ہوا, جو جتنے جاگیردار سرمایہ دار خاندان نظر آتے ہیں, وہ ان کے ہم نوالا ہم پیالہ تھے برٹش گورنمنٹ کے. مطلب ان کے جوتے صاف کرتے تھے بول دو اگر عام فہم زبان میں, تو انعام کے طور پہ ان کو بخشش دی گئی. آج ہمارے کو جو بڑے جاگیردار نظر آتے ہیں نا, ان کو توفتاً نہیں ملی, ان کو اپنی کمیونٹی کے خلاف کام کرنے پہ, عوام کے خلاف کام کرنے پہ, برٹش حکومت کی حمایت کرنے پہ دی گئی زمینیں. آج وہ شرفا بنے ہوئے, ایلیٹ طبقہ بنا ہوا ہے.
اصول تو یہی ہونا چاہیے کہ جتنی زمین ہے وہ سرکار کی ہونی چاہیے، جو ہوگا وہ آپ کا ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے، زمیندار تو اپنے کوٹھیوں میں بیٹھا ہوتا ہے، اب مزارہ سارا زندگی کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے پاس نہ جوتی ہوتی ہے، نہ بچے کو پلانے کے لیے دودھ ہوتا ہے، نہ اس بیگم بچوں کی دوائی کے لیے پیسے ہوتے ہیں، وہ سب کا سب محتاج ہوتا ہے اس جاگیردار کا۔ رشید صاحب، یہاں پہ میں ایک تھوڑا سا انپٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں ایران کے حوالے سے۔ یہاں ہم نے شروع میں بات کی کہ اسلامک کورٹ نے روکا ہوا ہے ہمارا لینڈ ریفارم، اور ایک عام امپریشن یہ ہے کہ اسلام میں پراپرٹی رائٹ از ویری اسٹرانگ، آپ کسی کی پراپرٹی پہ آپ شاید وہی بیسس ہو۔ ایران میں جب یہ خمینی صاحب کا انقلاب آیا تو وہاں بھی علماء جو تھے دو اس میں بڑھ گئے۔ شریعت مداری صاحب ایک ہوتے تھے جو کہ بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے وہ جو ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو ہے جو یہاں بھی لیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ پراپرٹی کو آپ نہیں چھین سکتے، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ گھر تو خیر انہوں نے نہیں چھینا بلکہ خرید کے لیا، گاؤں میں زمینیں بٹی، تو ہی واز بٹرلی اپوزڈ اینڈ اٹ وینٹ آن فار اباؤٹ 10 years۔ تو خمینی صاحب خود تو اپنے آپ کو ابو پار رکھتے تھے، خاموش رہتے تھے، لیکن ہی انکریجڈ ینگر کیلرکس ٹو کریٹ اے جسٹیفیکیشن کہ کیوں زمین لی جائے۔ تو انہوں نے 3 پوائنٹ سامنے لے کر آئے۔ ایک تو یہ تھا کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ برٹش کی حکومت کی زمین تھی، یا اس سے پہلے مغل بادشاہ سمجھتا تھا کہ وہ ساری زمین کا مالک ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، زمین اللہ کی۔ نمبر 2، اسلامی اگر آپ کہتے ہیں کہ مسلمان ہے اور اسلامی معاشرہ ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا پڑوسی بھوکا مرے اور آپ جو ہے نا کروڑوں روپے کے مالک ہوں اور خوب مرغن کھانا کھا رہے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ ایک نہیں بلکہ کہتے ہیں جو آپ کی کمیونٹی کے لوگوں سے میں نے سنا، وہ تو شاید 30 یا 40 گھر کی بات کرتے ہیں، اگل بغل 40 گھر تک آپ کو 40 گھر آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں بھوکا تو نہیں مر رہا، آپ رسپانسبل ہو، ادروائز یو آر ان ٹربل۔ تو تیسری چیز جو وہ لے کر آئے وہ یہ ہے کہ اسلام جو ایرانی جو ان کا جو سسٹم ہے، وہاں خمس کا ایک سسٹم ہے، بالکل ہے، 40 یعنی 20% آف یور انکم یو آر سپوز ٹو گیو ٹو یور کمیونٹی۔ تو انہوں نے ایک میتھمیٹیکلی ینگ اسکالرس نے فارمولا دکھایا کہ اگر کوئی فیملی زمیندار تھی، مثال کے طور پہ ہی انہیریٹڈ 10,000 ایکڑ زمین، لیکن وہ اگر خمس دیتا رہتا ہر سال تو میتھمیٹکلی پاسبل نہیں تھا کہ اس کے پاس 1 لاکھ ایکڑ زمین یا 20,000 ایکڑ زمین جمع ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ 3 پوائنٹ آف ویو پہ ہم وہ زمینیں ریزیوم کرتے ہیں ایز ان پیڈ ٹیکسز۔ جیسے گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے، آپ کے بزنس ہے، 10 سال سے آپ بزنس کریں، آپ نے نہیں دیا ٹیکس اور آپ کو گورنمنٹ ثابت کر دے کہ یو ہیو بین میکنگ سو مچ منی، گورنمنٹ ہیز دا رائٹ ٹو آسک یو دیٹ منی۔ اس بیسس پہ انہوں نے جسٹیفائی کیا اور اس کو لے لیا۔ تو یہ ود ان اسلامک ریولوشن اتنی بڑی تبدیلی آ گئی، اور آج ماشاءاللہ ایران از ویری پیسفل۔ طارق بھائی، وہ ان کی ول تھی ان کی، ہاں، ہمارے ول نہیں ہے۔ اب 77 کا جو قانون آیا تھا جس کو شریعت کورٹ نے 1991 میں کیا، تو ریجیکٹ نہیں کیا، وہ آج بھی کیبنٹ ڈویژن کے پاس ہے، ریویو پہ ڈال دیا، ریویو کے 19 سال ہو گئے، ریویو نہیں۔ اگر آپ کی ول ہوتی تو کیبنٹ ڈویژن میں بل پڑا سڑا نہیں ہوتا اور ہم کو بل لانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ لیکن جب ہم گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں تو دل چاہتا ہے جو پیسے پڑے اس کو دے دیں، بالکل۔ ایک انسان ہے تو آپ اگر فرعون بن کے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ اس سے جینے کا حق بھی چھین لو گے۔ یہ اگر بل نافذ ہو جاتا ہے اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو مختلف لوگ مختلف زمینوں کے مالک ہوں گے، چھوٹی فیملی ایک زمین کی مالک ہوگی تو اس کی ضرورت بھی ہوگی، تو اس کی جینا مرنا اس زمین کے ساتھ ہوگا، تو اس کو کلٹیویٹ کرے گا۔ بہت دل لگا اس دنیا کے اندر اس وقت جو انسرٹنٹی ہے وہ فوڈ کرائسس کی وجہ سے، فوڈ انسرٹنٹی ہے۔ تو یہ ملک جو ہم کہتے ہیں 70% ایگریکلچر بیس ہے، تو آج ہمیں گندم منگانی پڑتی ہے، آج چینی 125 روپے بکتی ہے، تو وہ کارٹلز ختم ہو جائیں گے۔ جب وہ کارٹلز ختم ہوں گے تو آپ زمین پہ اگر اگاؤ گے، آپ کو 60 روپے پڑا ہوگا تو آپ 70 روپے بیچ دو گے۔ کیوں ہم ہولڈ کر کے کیا کریں گے؟ ہولڈ نہیں کرو کیونکہ اگلے سال آپ کو پھر فصل اگانی ہے۔ یہاں ہوتا کیا ہے کہ جتنے بڑے جاگیردار زمیندار بیٹھے ہوئے انہی کی شوگر ملے، انہی کی فلور ملے، جہاں سے اگایا فلور میں ڈال دیا، فلور میں جا کے اسٹاک کر دیا۔ ان کو دے ڈونٹ کیئر، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ سال میں بیٹھ کے کھا سکتے۔ وہ جو 34 ایکڑ والا ہوگا اس کو تو فکر ہوگی کہ کیش آئے تو وہ کھائے، ہاں، یا کچھ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اکنامک سائیکل چلے گا۔ جب اکنامک سائیکل چلے گا تو خوشحالی آئے گی۔
آپ کو کیری لوگر کے پاس جانا نہیں پڑے گا, آپ کو IMF کے پاس جانا نہیں پڑے گا, اور ہم فوڈ کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. بیسک تھیوری یہ ہے کہ عام آدمی کامن مین آف پاکستان اس کو اپلفٹ کیا جائے. ملک کہتا ہے کہ 11 کروڑ 10 کروڑ 12 کروڑ زراعت سے وابستہ ہے, لیکن اگر آپ 12 کروڑ میں سے اسس کرو گے تو صرف 5,000 سے 6,000 آدمی ان زمینوں کے مالک ہیں. صرف 5,000 بڑی زمین, میں 12.5 ایکڑ کے نیچے کی بات نہیں کر رہا, 12.5 میں سے اوپر کی بات کر رہا ہوں, اور وہ لوگ ہی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے. اچھا گاؤں کے گاؤں ان کے ہیں, اگر آپ ان کے سامنے الیکشن لڑو گے تو پہلے تو مار دی جاؤ گے, اگر مار نہیں دیا ہوگے تو آپ لڑ ہی نہیں سکتے. گاؤں کے مزارے جو ہوں گے ان کو بولیں گے بھائی میری حویلی میں آ کے ووٹ ڈال. دنیا کو دکھانے, الیکشن کمیشن کو دکھانے کے لیے پولنگ اسٹیشن ہوگا, لیکن پولنگ اسٹیشن اس کی حویلی ہوگا. تو یہ جو انجسٹس معاشرہ پر پروان چڑھ رہا ہے یہ اس بل سے ختم ہو جائے گا. اب گورنمنٹ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, 3 سپٹمبر کو جو ریزولوشن ہم نے اسمبلی موو کیا تھا اس پہ ساری جماعتوں کو دستخط ہے, تو اس پہ بھی ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا فیوڈل جو ہے اس ملک کی خرابی کی جڑ ہے. تو اس معاملے پہ قانون سازی کی جائے اور واقعی اس ملک کے عوام کو, چاہے وہ گاؤں میں رہتا ہو, چاہے وہ شہر میں رہتا ہو, چاہے وہ آفیسر کی نوکری کرتا ہو کہ زمین میں بوائی کرتا ہو, اس کو ایکول رائٹس ہونا چاہیے. ہمارا انتخاب میں جو منشور دیا تھا ہم نے, امپاورمنٹ فار آل, اختیار سب کے لیے. اختیار سب کے لیے کیسے آ سکتا ہے؟ اسی صورت میں آ سکتا ہے کہ تعلیم پہ ایک نصاب ہو, صحت کی سہولتیں سب کو ملے. اب گاؤں دیہاتوں میں میلوں دور پانی نہیں ملتا, صحت تو چھوڑ دیں, پینے کا پانی نہیں ملتا. اسی وجہ سے کہتے ہیں 40% بیماریاں اسی وجہ سے. ہیپیٹائٹس آپ دیکھیں بہت سے علاقوں میں محتاج ہے, تو آپ کو پینے کا پانی جو آپ کی نیسیسٹی ہے وہ نہیں ملتا, پوری کیلوری نہیں ملتی جیسا کہ آپ نے بتایا, پوری خوراک کی کیلوریز نہیں ملتی. تو ہم کون سا معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں؟ بیمار ذہن کا, بیمار معاشرہ. اور چند ہزار خاندان یا 200-300 خاندان جو 62 سال سے حکومت کر رہے ہیں. دادا بھی اس کا MNA MP منسٹر, بیٹا بھی اس کا MNA MP منسٹر سینیٹر, پوتا بھی اس کا MNA MP منسٹر, اور ان کی کوئی لیڈرز جیل میں ہو یا مر جائیں تو ینگ بچہ ان کا نیا قائد. تو یہ فیملی پالیٹکس ختم ہونی چاہیے, اور یہ لینڈ کا ریفارمز ہونا چاہیے. برا نہ مانیے گا آپ, مگر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بیسڈ آن جو ہم نے آبزرویشن دیکھی ہے, چاہے افغانستان میں ہو, چاہے ایران میں ہو, چاہے چائنا میں ہو, ہر جگہ جب تک آپ جسے کہتے ہیں نا پوائنٹ آف گن پہ یہ بات نہیں کہیں گے کبھی نہیں ہوگی. پارلیمنٹ میں آپ جیسے پڑھے لکھے شریف آدمی بیٹھے, آپ آرام سے بات کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے آپ, کچھ نہیں ہوگا. لیکن ایران میں کیا ہوا کہ انہوں نے ایک پورا طبقہ جو تھا نا اس کو ختم کر دیا. دیٹ انکلوڈیڈ آل ہائی لیول بیوروکریٹس, ہائی لیول آرمی جنرلس. انہوں نے کہا یہ سب امریکہ اور ویسٹ کے ایجنٹ ہیں, ان کو چھوڑ دیں گے تو آپ کو پرابلم ہوگی. گاؤں میں انہوں نے لوگوں کو انکریج کیا کہ بندوق ڈانٹا جو بھی تمہارے پاس ہے, ایک زمیندار ہوگا, ترکمانستان سے یہ شروع ہوا تھا, ترک علاقوں سے. انہوں نے کہا کہ ایک زمیندار ہوگا, اس کے پیچھے 50 لڑنے والے ہوں گے, آپ لوگ لاکھوں کی تعداد میں, ڈنڈا لے لو, چھری لے لو, جو بھی لے لو, جاؤ ان پہ حملہ کر دو اور ان کو مارو. اور وہاں آپ کو پتہ ہے کہ 10 سال تک یہ اسٹرگل چلا ہے, ایک دن کی بات نہیں ہے. 78 سے شروع ہوا, 79 سے شروع ہوا, 88 میں جا کے سیٹلمنٹ ہوئی ہے. تو یہی ہوا کہ وہاں جو دور دراز علاقوں میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے, وہاں کمیٹیاں بن گئی. انہوں نے کہا کہ جی کمیٹی کا ایک ہی رول ہے کہ زمیندار جو آرام سے سرنڈر کرتا ہے اس کو 20 ایکڑ زمین دے دو, جو نہیں کرتا اس کو تو مار کے ختم ہی کر دو, اور 5 ایکڑ سے زیادہ کسی کو نہیں ملے گا, چاہے آپ اس علاقے کے جو بھی ہیں, کمیٹی کے انچارج ہوں یا جو بھی ہوں, بگیسٹ علماء ہوں. اور جو پاسداران تھے, جو ریولیوشنری گارڈز تھے, انہوں نے ان کو سپورٹ دیا. اور شروع میں انہوں نے بڑی مار بھی کھائی, کیونکہ ظاہر ہے وہ جو انٹرنچڈ وہ تھے, انہوں نے بڑا مارا ان کو, لیکن وہ تھوڑے دن تک 6 سال میں وہ سب ختم ہو گئے. اس سٹیج پہ آنے سے پہلے وہ سٹیج بھی اس ملک میں آ سکتا ہے. وہ سٹیج بھی ایم کیو ایم کے اندر کیا یہ دل ہے کہ اس پوزیشن پہ جائے؟ نہیں, ایم کیو یا پارلیمنٹری کے تھرو آپ پڑھے لکھوں کی جماعت ہے. ہم بلٹ کی جگہ بیلٹ پہ یقین رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں بیلٹ سے اپنی گلی کے لڑکے کو ایم پی اے بنا دو, اپنے کسان بھائی کو منسٹر بنا دو, اب پھر دیکھو انقلاب. آپ نے بتایا نا کہ وہاں تو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے, شہر میں تو آپ نے کر لیا کیونکہ یہاں طارق بھائی, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. طارق بھائی یہ سوچ اب پروان چڑھتی جا رہی ہے. اچھا,
آپ دیکھیں ایگریکلچر انکم ٹیکس پہ کوئی آواز کوئی پارٹی اٹھاتی نہیں تھی. ریفارم جی ایس ٹی کی جو بات ہو رہی ہے اس میں ہر پارٹی یہی ڈیمانڈ کر رہی نا, چاہے ولنگلی کر رہی ہے چاہے عوامی پریشر میں کر رہی ہے. اچھا ہاں, آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو ایجوکیٹ کر دو. بات اتنی پریشر آ گئی ہے کہ جو بہت ہی پارٹی اگینسٹ بھی ہوتی تھی وہ آج بھی مجبور ہو رہی ہے. عوام کو ایجوکیٹ اتنا کر دو کہ جب الیکشن ہو تو الیکشن میں ان کو ہٹا کے اپنی گلی کے نوجوان کو, اپنے گلی کے پڑھے لکھے کو, اپنے گلی کے محنتی لڑکے کو وہ اس پارلیمنٹ بھیجے, جس طرح کہ ایم کیو ایم نے کیا ہے. قائد طریق الطاف حسین بھائی نے جب سے تحریک کی بنیاد رکھی ان کا فلسفہ یہ کہ میرٹ اور ملک کی 98% عوام کی نمائندگی. قائد طریق الطاف حسین بھائی نے جو مثال پیش کی ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں تو کبھی ہے نہیں, دنیا کی تاریخ میں بھی نہیں ہوگی, کہ وہ قائد ضرور ہے لیکن نہ اس کا کوئی بھائی, نہ ان کا کوئی بیٹا, نہ ان کا کوئی ماموں, بھانجا, بھتیجا, سالیہ, دور تک کوئی نظر نہیں آتا. کوئی تنظیمی اسٹرکچر میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. نہ کوئی ایم این اے ایم پی اے بنا, نہ ایم این اے ایم پی اے بنا, نہ سینیٹر بنا, نہ منسٹر بنا, نہ پرائم منسٹر, نہ چیف منسٹر, سٹی ناظم. بھائی کو بنا سکتے تھے, نہیں سٹی ناظم. قائد طریق الطاف بھائی اگر بولتے کہ اس کو بنا دو, کارکن تو لبیک کہتے ہیں, کہ قائد سے جتنی پیار اور قائد جتنا پیار کارکنوں سے کرتے ہیں کسی پارٹی میں سے مثال بھی نہیں ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں سوچ کو بدلی کرنے کے لیے ہم ہر فورم پہ آواز اٹھا رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ قائد طریق الطاف حسین بھائی نے جو جامع کراچی سے جو آواز اٹھائی تھی آج پورے پاکستان میں نہیں دنیا کے بیشتر ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے. ایم کیو ایم کے انتظامی یونٹ جتنے یونٹ سیکٹرز بولتے ہیں تو کتنے ملکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا. اس کی وجہ کیا؟ کشمیر میں آج ہم گلگت میں آج پنجاب اور سندھ میں تو آپ کی نہیں ہے زیادہ. سندھ میں بھی بہت کام ہو رہا ہے, سندھ میں ماشاءاللہ ہے. آپ سندھ میں جتنا کام گاؤں میں آپ پہنچ گئے, ہر گاؤں میں, پنجاب کے ہر گلی دیہات میں پہنچ گئے. تو ابھی سوچ کو انشاءاللہ کوئی روک نہیں سکتا. اور قائد طریق الطاف حسین بھائی کی آپ نے 4-5 مہینے پرانی ایک تقریر سنی ہوگی جس میں قائد طریق نے کہا تھا انقلاب فرانس کی طرح انقلاب. اگر عوام ایجوکیٹ ہو کے بیلٹ کے ذریعے نہیں لے کے آتے تو عوام خاموش تبدیلی کو لے کے آئیں گے. تو اس وقت سے ڈرو جب عوام اٹھ کھڑے ہوں وہ کسی کی نہ سنیں. تو اس سے پہلے لینڈ ریفارمز کر لو, ایگریکلچر انکم ٹیکس کر لو, اور غریب اور امیر کا فرق ختم کرنے کی کوشش کرو, نہ کہ اس کو بڑھاؤ. تو یہ بیسک پرنسپل ہے جو ایک پارٹی نے سیٹ کیے, جو ایک مثالی پارٹی ہے. آر جی ایس ٹی کا بل آیا, ہم مخالفت کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ خدا نخواستہ پیپلز پارٹی سے کوئی لڑائی نہیں ہے. اس بل سے لڑائی اسی لیے کہ یہ بل افیکٹ کرے گا عوام الناس کو. آپ بڑے بڑے جاگیرداروں سے, سرمایہ داروں سے انکم ٹیکس وصول نہیں کر سکتے. 22 لاکھ لوگ 18 کروڑ عوام میں ٹیکس دے رہے ہیں, جس میں تقریباً آلموسٹ 10 لاکھ جو ہے سیلری کلاس لے رہے ہیں. تو پورے کراچی سے لے کے پشاور تک کیا صرف 10 لاکھ لوگ زیادہ آمدنی کماتے 3 لاکھ سے؟ ایسا نہیں ہے. جب ہم ڈیفنس کے بنگلوں میں جاتے ہیں, کلپٹن گھروں میں جاتے ہیں دیکھنے, یا اسلام آباد کی کیپٹل ایریا میں جاتے ہیں, بعض بنگلوں کا کرایہ تو $5,000, $8,000, $12,000 ہے گھر کا, لیکن وہ سنگل پینی ٹیکس نہیں دیتے. تو انجسٹس ختم کرنی ہے تو لینڈ ریفارم کو لانا پڑے گا. ابھی جب سیلاب آیا تو فلڈ سرچارج کے نام سے ایک ٹیکس لگا رہے ہیں. تو ہم نے تو ایک فارمولا دیا کہ ان کو خیراتی مت بناؤ, ان کو امداد مت دو, لینڈ ریفارم کر کے زمینوں کے مالک بنا کے اپنی اکنومی میں ان کا اثر ڈلوا دو. یہ وہ پازیٹیو سوچ جو انقلاب لا سکتی ہے. مطلب میرا جو سوال تھا, دیکھیے کارل مارکس اس دنیا میں کروڑوں لوگ ان کو مانتے ہیں. اس سے پہلے فیبین کامسٹ کہلاتے تھے. وہی کہتے تھے کہ اللہ کے نام پہ زمین بانٹ دو, اچھا ہے تمہارے لیے, غریب کو دیکھو. کارل مارکس ایک ایسا آدمی تھا, اس نے کہا کہ نہیں, یہ زمین زر اور یہ چیز اتنی لوگوں کو عزیز ہوتی ہے کہ نہ وہ بھائی دیکھتے ہیں, نہ باپ دیکھتے ہیں, نہ کچھ دیکھتے ہیں, اور وہ آسانی سے کوئی نہیں دیتا. تو کمیونسٹ جو ان کا مینیفیسٹو تھا وہ یہی تھا کہ یو ہیو ٹو کم اپ وتھ اے آرمڈ ریولیوشن. اور اسی بیسس پہ بولشوک ریولیوشن آیا, چائنا میں ریولیوشن آیا, اور جگہ بھی آیا. تو ایک جو کارل مارکس کی بڑی پریکٹیکل تھنکنگ ہے کہ بھائی یہ چیز آسانی سے نہیں ملنے والی, کوئی پارلیمنٹ کے ذریعے آپ کو نہیں مل سکے گا. یہ جو ہے دیکھیں ہم نے تو ہر کوشش کرنی ہے داری بھائی. اچھا پہلے آپ بل لے کے آئے, جی عوام کی سوچ چینج کر رہے ہیں. اب لوگوں پھر بھی ان کو حق نہیں ملا تو عوام آزاد ہے اپنے حق کے لیے. لیکن حکمرانوں کو اس وقت سے ڈرنا چاہیے, حکمرانوں کو اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب ہیو اور ہیو ناٹ کا گیپ اتنا بڑا ہو جائے
کہ پھر یہ لوگ محفوظ نہ رہے. کسی رشین ملک میں ابھی دیکھا تھا پارلیمنٹ میں قبضہ ہوا. جی ہوا تھا یوکرین میں ہوا تھا نا. کیوں ہوا تھا؟ انجسٹس اتنا بڑھ چکا تھا وہاں پہ کہ لوگ روٹی کھانے کو مجبور ہو گئے تھے. انقلاب فرانس کیسے آیا تھا؟ یہ بھی یہی تھا کہ اپنی آپ دولت کماتے تو سارا حصہ گورنمنٹ لے جاتی تھی, آپ کو اتنا بھیک میں خیرات میں دیتی تھی. ایک بندہ اٹھا, اس نے مارنا شروع کیا, دوسرا بندہ اٹھا, اس نے دیکھا یہ بھی مار رہا ہے, میرے حق کے لیے آواز اٹھا رہا ہے, میں بھی ماروں. سینکڑوں ایک دن میں پہنچ گئے. تو وہ وقت ملک کے لیے خطرناک ہے. لیکن جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے وہ وقت مجھے تو قریب نظر آ رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں رشید صاحب, آپ فائنانس کمیٹی کے ممبر ہیں, یہ پوچھئے کہ مارچ 2009 میں ایز ارلی ایز دیٹ گورنمنٹ کا قرضہ جو تھا 350 بلین تھا. اسی لحاظ سے اسٹیٹ بینک نے نوٹ چھاپے ہوئے تھے ایکسٹرا 100 بلین کی آپ کی ضرورت ہے. ابھی جو لیٹسٹ جون کی فگر آئی ہے 2010 کی, اس میں دکھایا گیا کہ 1200 بلین گورنمنٹ کا قرضہ ہو چکا ہے اور 100 بلین ایکسٹرا ہے جو کہ جسٹیفائڈ ہے. آئی ایم ایف کے اندر رہتے ہوئے, اور 2010 میں ہی شاید آپ لوگوں نے ایک اسٹیٹ بینک کا بل بھی پاس کیا ہے جس میں آپ لوگوں کو مزید اتھارٹی دی ہے, انڈیپینڈنس دی ہے. اس سب کو رہتے ہوئے اتنا نوٹ جب چھپ کے آ گیا ہے, یہ 5 وقت گھومے گا مارکیٹ میں, کیسی انفلیشن آنے والی ہے سوچ کے خوف آتا ہے کہ جو سپر فلڈ ابھی آیا تھا نا, اب ایک سپر فلڈ آف انفلیشن آنے والا ہے, اس کو سونامی آنے والا ہے. اور آپ کی بات صحیح ہے, شاید اس وقت ایسا سچویشن کریٹ ہو جائے کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں. جیسے سیلاب نے آپ کی بھی آنکھ کھولی, میری بھی آنکھ کھولی, میں گیا جہاں بھی باقی آپ ہماری تو آنکھیں کھلی ہوئی تھی, تو اسی سسٹم سے بڑے میرے پاکٹ میں جو کچھ پیسہ تھا میرے اے ٹی ایم میں تھا, میں نے وہاں صرف 5-5 روپے کی روٹی خرید کے بانٹ دی کیونکہ ان کی غربت, ان کی بھوک مجھ سے دیکھا نہیں گیا. تو اب ایسی کنڈیشن آ رہی ہے کہ لوگ ایک ایک روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. تو اب تو وہ وقت قریب آتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ آپ ود آل یور گڈ انٹینشن, یہ جتنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ کہیں سب متحد ہو کے, اس سے پہلے کہ آپ لوگ کچھ کریں, آپ لوگ کو کرش نہ کر دیں. دیکھیے جو لندن میں قتل ہوا وہ بھی ایک اسی طرف اشارہ کرتا ہے. کراچی میں جو آپ کے ایم پی اے کو مارا گیا, جی ڈاکٹر عمران فاروق کی شہادت, یہ مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے پہلے کہ آپ اتنا بڑا وہ تبدیلی لانے کی بات کریں, ان کے صدیوں کی جو جاگیروں کو چھیننے کی بات کریں, اس سے پہلے آپ لوگوں کو تو نہیں کرش کر دیا جائے گا. دیکھیے اللہ کی طاقت ہمیشہ سچ کے ساتھ ہوتی ہے. ہم سب سنتے ہیں حق آ گیا باطل مٹ گیا, باطل مٹنے کے لیے الطاف بھائی کی آواز کو دبانے کی تو اے پی ایم ایس او کے زمانے میں کوشش کی گئی تھی. حق کی آواز تھی, وہ نہ دبی. یونیورسٹی کراچی سے نکل کراچی گلی کونوں میں پھیلی. کراچی میں دبانے کی کوشش کی تو پورے سندھ میں پھیلی. سندھ میں دبانے کی کوشش کی تو پنجاب سربسرت آپ کا گلگت کشمیر میں پہنچی. آج یہاں دبانے کی کوشش کرو گے تو اب 1992 نہیں ہے, دنیا کا میڈیا آزاد ہے. پہلے ایک تو پی ٹی وی ہوا کرتا تھا, جو چاہے اس نے کہہ دیا. گورنمنٹ کی سرکاری مشینری تھی, اس روم میں دکھاتے 2 پھندے پڑھے, یہ پڑھا وہ پڑھا. ایک پڑھا لکھا آدمی جس نے اپنے بچوں کو تھپڑ نہ مارا, وہ کیا پھندے پہ کسی کو لٹکائے گا؟ ممکن نہیں ہے. تو وہ کچھ پرسپشن دینے کی کوشش کی, اس لیے کوشش کی گئی کہ اگر جس طرح تیزی سے ایم کیو ایم بڑھ رہی تھی, اگر اس وقت پنجاب میں وہ تصویر نہ دکھائی جاتی تو آج پنجاب کے کونے کونے میں ایم کیو ایم کا نمائندہ جیت رہا ہوتا اور عوام کے حقوق کی بات بھی کر رہا ہوتا, اس پہ عمل درآمد بھی کرا رہا ہوتا. آپ جیسے کہتے ہو کہ ایم کیو ایم پہ کوئی ایکشن کیا جائے گا, تو ہم نے تو ایک فوجیوں کا ایک گانا تھا, وہ آج بھی ہمیں یاد ہے, ہر گھڑی تیار کامرانے ہو جیسے وہ حالات سارے جا رہے ہیں. تو اللہ نے تو الطاف بھائی کو وہ ویژن دیا ہے جو بہت سی پارٹیوں کو لیڈر کو نصیب بھی نہیں ہے. ہم تو شکر گزار ہیں الطاف بھائی کے جنہوں نے ہماری تربیت اس طرح کی ہے کہ کٹھن سے کٹھن حالات ہو تیار ہے. ہم نے سیکھا ہی الطاف بھائی سے کہ اپنے ذاتی مفادات کو اجتماعی مفاد کے لیے قربان کر دو. جب آپ اجتماعی مفاد کو قربان کر دو گے تو اپنی جان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب جان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنا ٹارگٹ پورا کرنا ہے, ٹو ریلیو دی کامن پیپل آف پاکستان. دیٹس اٹ. صاحب بہت اچھی بات ہوئی, بہت اچھا لگا سن کے آپ کو. آئی ایم شیور کہ میرے ناظرین بھی بہت خوش ہوں گے آج, مگر ٹائم ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ پھر میں آپ سب کو دعوت دوں گا. ناظرین, لینڈ ریفارم بل آف ایم کیو ایم پہ ہم نے آپ بات کی آج. یہ جو لینڈ مارک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے راستے میں دشواریاں تو بے انتہا نظر آتی ہیں. آلموسٹ مجھے تو امپاسبل لگتا ہے کہ یہ بل پاس ہوگا, کیونکہ تمام پارٹیز, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے اے این پی جو کہ اپنے آپ کو بڑی عوام دوست پارٹی کہتی ہے, ان کے تمام ایم پی ایم این ایز تو وہی ہیں جو جن کو یہ افیکٹ کرے گا. تو دیر از نو وے کہ وہ پارٹیز ایم کیو ایم کو سپورٹ ہوئے گی. ایم کیو ایم از دا اونلی پارٹی پرہیپس
کہ جس کی سپورٹ بیس جو ہے مڈل کلاس کی ہے, لوور کلاس کی ہے, وہ تو یہ باتیں کر سکتی ہے, وہ اس کے کانسٹیٹیوئنسی میں اس کو مسئلہ نہیں ہے, دوسروں کو بڑا مسئلہ ہے. لیکن انہوں نے ایک بڑی ہمت کی ہے. عوام آج کل میڈیا کے تھرو یہ سب کچھ سمجھ رہی ہے, دیکھ رہی ہے. آج کے میں انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ 36 کیوں, 18 کیوں نہیں, 20 کیوں نہیں, اور 100 کیوں نہیں. مجھے تو بڑی کنونسنگ باتیں لگی ہیں. آپ اس پہ سوچیں, اس پہ کچھ کریں. جس طرح سے آپ لوگوں کو اتنے سالوں سے دبایا گیا ہے, جس طرح سے مہنگائی کی جا رہی ہے, جس طرح کے ٹیکسز آپ لوگوں کے اوپر لیے جا رہے ہیں, آپ لوگوں کی زندگی تو اب واقع ایسی ہو گئی ہے کہ بعض علاقوں میں جیسا کہ ہم دیکھے ہیں سیلاب کے بعد, ایسی زندگی گزارنے سے تو اچھا ہے کہ آدمی مر ہی جائے. 80% میں نے ہیپیٹائٹس دیکھا ہے. ایسے پورے علاقوں دیکھے جس میں کسی انسان کے پاس جسم پہ گوشت نام کی چیز نہیں تھی, صرف ہڈی اور چمڑا تھا. کپڑے نہیں تھے لوگوں کے پاس. ہم دوسرے ملکوں کا مذاق اڑاتے تھے. جب ہم کچے کے علاقوں میں گئے, ہم نے دیکھا ان کے جسم پہ کپڑا تک نہیں, بیچارے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے, عورتیں سوکھی مری. ایسی زندگی گزارنے سے تو بہتر ہے کہ انسان کچھ کر کے مر ہی جائے. تو آئی ہوپ کہ MQM کا یہ جو خواب ہے یہ پورا ہو, اور میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی اس دوران نہ ہو جائے. اسی کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.